بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فلاسفی آف تھیوسیڈیڈیز. ٹھیک ہے, تھیوسیڈیڈیز جو تھے ایتھینین ہسٹورین تھے اور انہوں نے بات کی کہ وہ ان کو فادر آف ریئلزم مانا جاتا ہے, یعنی کہ حقیقت پسندانہ جو ویو ہے تھیوری کا, ہسٹری کا اور چیزوں کو بیان کرنے کا, حقیقت پسند جو ویو ہے, پرسپیکٹیو ہے, اس کے بارے میں انہوں نے سب سے پہلے لکھا اور سب سے پہلے انہوں نے اس بارے میں اظہار خیال کیا اور اس کے بارے میں یعنی کہ ریاستیں آپس میں کس طرح بات چیت کرتی ہیں اور کس طرح ان کے تعلقات جو ہے نا وہ ڈیولپ ہوتے ہیں اور کون سی چیزیں اس کو افیکٹ کرتی ہیں. تو جو حقیقت پسندانہ ویو ہے یعنی کہ ریئلسٹ ویو, اس کے بارے میں لکھنے والے فادر اور فور فادر جو ہے نا اس کا مقام تھیوسیڈیڈیز کو دیا جاتا ہے. یہ 460 قبل مسیح سے لے کے 400 قبل مسیح تک تھے اور ان کی جو رائٹنگس ہیں یہ ریئلسٹ تھیوری کے اوپر ہیں. ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ انارکی, کہ جو انٹرنیشنل سسٹم ہے وہ انارکک ہے. جیسے آپ دیکھیں نا کسی بھی ملک میں, پاکستان ہے جیسے, اس میں پریزیڈنٹ ہے, ہیڈ آف اسٹیٹ ہے, پرائم منسٹر ہے, ہیڈ آف گورنمنٹ ہے, پھر اس کے نیچے منسٹریز ہیں, پھر ڈپارٹمنٹس ہیں, پھر ڈویژنز ہیں, پھر نیچے سب ڈپارٹمنٹس ہیں. اسی طرح ہر چیز آرڈر میں چلتی ہے. جب کوئی چیز آرڈر میں ہو تو اس کو کہتے ہیں ہائرارکی, اور جب کوئی چیز جس میں کوئی بھی آرڈر نہ ہو, سب اپنے اپنی یعنی کہ جس کی ڈفلی اسی کا راگ ہو, تو اس کو کہتے ہیں, اس کا ہائرارکی کا الٹ اس کو کہتے ہیں انارکی. تو انہوں نے یہ کہا کہ جو انٹرنیشنل سسٹم ہے یعنی کہ پوری دنیا میں ریاستوں کا ایک دوسرے سے جو مزاج ہے وہ انارکک ہے, یعنی کہ جس کا جو دل کرے وہ بات کر سکتا ہے. انارکک نظام ہے, انارکی ہے. انہوں نے ہسٹری آف پیلوپونیزین وار کے اوپر لکھا, جو اس وقت کی جو سٹی سٹیٹس تھیں ایتھنز اور اسپارٹا. ایتھنز اور اسپارٹا کے بارے میں, سٹی سٹیٹ کیا چیز ہوتی ہے اس کے بارے میں الگ ویڈیو موجود ہے, صرف 2 منٹ کی ویڈیو ہے, کرنٹلی وہ دیکھ لیجئے گا, آپ کو اس سے فائدہ ہوگا. ایتھنز اور اسپارٹا کی جو جنگ ہوئی, یہ دونوں سٹی سٹیٹس تھیں اور ان کی پاورز بڑھتی گئی دن بدن, یہ دونوں سٹی سٹیٹس ترقی کرتی گئیں, تو ان کی پھر جنگیں ہوئیں. جب وہ جنگیں ہوئیں تو تھیوسیڈیڈیز اس زمانے میں زندہ تھے, تو انہوں نے پھر اس جنگ کی جو ہے نا تاریخ لکھی اور اس میں سے جو سبق انہوں نے حاصل کیا ہے کہ یہ انارکک نظام ہے, کیونکہ کوئی بھی تیسری ایسی قوت اس ٹائم نہیں تھی جو ایتھنز اور اسپارٹا کو مل کر روک لیتی. ٹھیک ہے, تو یہ انارکی کا یہ انہوں نے دیا ویو. اس کے بعد سیلف ہیلپ, یعنی کہ جو انٹرنیشنل سسٹم ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی ہے, وہ سیلف ہیلپ ہے, یعنی اپنی مدد آپ کے تحت ہے. اگر آپ کے پاس فوج ہے, آپ کے پاس طاقت ہے, اپنی مدد کریں, اور اگر آپ کے کوئی حملہ کرتا ہے تو اس کو آپ فائٹ کریں, اگر نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے آپ ہار مان جائیں, اور پھر جو آپ کے اوپر اپریسر ہے, جس نے حملہ آور ہے, جس نے کیا ہے, اس کی بات مان لیں اور آپ اس کا حصہ بن جائیں, یعنی کہ آپ کا وجود اور ساورنٹی ختم. یعنی کہ سیلف ہیلپ کے اوپر ہے, اپنی مدد آپ کے تحت ہے, کوئی آپ کی مدد کو نہیں آئے گا. حقیقت پسندانہ ویو یہ ہے, کسی کے اوپر آپ امید لگا کر نہ بیٹھیں. اگلی بات کہ سروائیول, یعنی کہ ہر سٹیٹ, ہر ریاست جو ہے نا سروائیول کی بات کرتی ہے, اپنے سروائیول کی فکر کرتی ہے. فار ایگزامپل میرے دشمن کے اوپر, جیسے پاکستان اور انڈیا کی بات کریں, انڈیا نے جب ایٹم بم ایکسپلوڈ کیے اور پاور بنا کہ جی میں ایٹامک پاور ہو گیا ہوں, تو پاکستان کے سروائیول کا کوسچن یہ تھا, کیونکہ اب انڈیا نے ایٹم بم جو ہے نا وہ ایکسپلوڈ کر دیے ہیں, ایٹامک پاور وہ بن گیا ہے, تو ہمارے سروائیول کے لیے, پاکستان کے سروائیول بقا کی جنگ کے لیے ضروری تھا کہ ہم بھی ایٹم بم ایکسپلوڈ کرتے جو ہم نے کیپیبلٹی ڈیولپ کی ہوئی تھی. تو وہ سروائیول کرنے کے لیے وہ اس ٹائم ایٹمی دھماکہ کرنا پاکستان کے لیے لازمی تھا. اسی طرح ساؤتھ کوریا اور نارتھ کوریا کی بات ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو کاؤنٹر بیلنس کرتے رہتے ہیں. سروائیول یعنی کہ ایک دوسرے سے بچنے کی, یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر میرے دشمن کے پاس اگر 4 بندوقیں ہیں تو میرے پاس 5 ہونی چاہیے. جب میرے پاس 5 آئیں گی تو وہ کہے گا کہ میرے پاس 10 ہونی چاہیے. جب اس کے بعد 10 ہو جائیں گی تو میں کہوں گا کہ میرے پاس 20 ہونی چاہیے. تو یہ سروائیول کا کوسچن بھی جو ہے نا, یہ اس کو کہتے ہیں سیکیورٹی ڈائلما, یعنی کہ ایک دوسرے سے ڈر کے آپ اپنی طاقت ملٹری پاور بڑھاتے جاتے ہیں, اور یہ پاور جب بڑھتی رہتی ہے تو پھر کبھی نہ کبھی وار, جب اتنے اسلحہ, اتنا امونیشن آپ اکٹھا کر لیں گے, اتنے ہتھیار اور اتنے فوجی, اتنی بڑی فوجیں آپ بنا لیں گے, تو پھر تو لڑائی تو انیویٹیبل ہے, وہ تو ہونی ہی ہے. تو یہ سروائیول کا پرنسپل چلتا ہے کہ آپ اپنی ہر بندہ اپنی بقا کی فکر کرتا ہے, اور اپنی بقا کی فکر میں اتنا پاورفل ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے بعد جنگ ہونا جو ہے وہ لازم ہو جاتا ہے.
بیلنس آف پاور. تو تھیوسیڈیڈیز نے یہ کہا کہ دنیا میں بیلنس آف پاور ایسے چلتا ہے کہ پاورفل ڈومینیٹ کرے گا پاور لیس کو, یعنی کہ جو طاقتور ریاست ہوگی وہ جو کمزور ریاست ہے اس کے اوپر ڈومینیٹ کرے گی اور بیلنس آف پاور ہوگا, یعنی کہ جنگ کا کوئی نہ کوئی تو پھر ایک چیز نکلتی ہے. اب ماڈرن ایرا میں بیلنس آف پاور کا کانسیپٹ کچھ اور ہے کہ اگر ایک بہت بڑا ملک ہے تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے 8-10 ملک مل جائیں گے اور اس کی پاور کو بیلنس کرنے کے لیے. یہ ہم آگے بات کریں گے, یہ آگے ماڈرن تھیوریز کے اوپر بات ہوگی. تو تھیوسیڈیڈیز کا بیلنس آف پاور کا یہ تھا کہ پاورفل ڈومینیٹس, یعنی ایتھنز اور اسپارٹا میں سے ڈومینیٹ اس نے کیا جو ان دونوں میں سے طاقتور تھا. اور انہوں نے یہ بتایا کہ نو ویلیو آف جسٹس اینڈ موریلٹی, یعنی کہ انٹرنیشنل دنیا میں ریاستوں کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں اس میں جسٹس اور موریلٹی کی بات نہیں ہے کہ اگر آج جو ہے وہ آپ کا ایک جو انٹرنیشنل کوئی اور کنٹری آپ کا دوست ہے تو وہ کل بھی دوست ہی رہے گا. دیر آر نو پرماننٹ فرینڈس اینڈ اینیمیز ان انٹرنیشنل ورلڈ. ٹھیک ہے, آپ کے دوست اور دشمن بدلتے رہتے ہیں انٹرنیشنل ٹرسٹ کے ساتھ, اپنے نیشنل انٹرسٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو یہ morality اور جسٹس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی, بات صرف اور صرف ساری پاور کی ہے. تو سیکیورٹی ڈائلما کریٹ ہوتا ہے. سیکیورٹی ڈائلما یہ ہے کہ یہ جو بات کی میں نے کہ ایک دو ریاستیں ہیں, جیسے ایتھنز اور اسپارٹا ہی کر لیں, تو ایک ریاست کے پاس اگر طاقت اتنی ہو چکی ہے اور انہوں نے زیادہ کشتیاں بنا لی ہیں, بڑے بڑے بنا لی ہیں, تو دوسرا جو ہے ملک اس کا جو دشمن ہے وہ اس سے زیادہ بنانے کی کوشش کرے گا. تو اس دوڑ میں جب لگ جاتے ہیں, اسلحے کی دوڑ جس کو کہتے ہیں, یعنی کہ آپ اپنی فوج اور اپنی جو لڑنے کی صلاحیت بڑھانے کے لیے جو آپ سیکیورٹی ڈائلما کریٹ ہوتا ہے کہ اگر اس نے وہ کر لیا تو میں بھی کروں, اچھا اب اس نے کر لیا تو مجھے یہ کرنا چاہیے. تو یہ سیکیورٹی ڈائلما ہے. تو یہ جو پاور ہے, یعنی کہ انسان کی جو جستجو ہے طاقت کے لیے اور طاقتور رہنے کے لیے اور اپنی وہ ہیجمون بننے کے لیے, جو وہ ایک جستجو میں لگتا ہے, اس سے ایک ڈائلما پیدا ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں سیکیورٹی ڈائلما. یعنی کہ آپ کو دوسرے سے ڈر ہے, ہر کسی کو ہر کسی سے خوف رہتا ہے کہ مجھے اس کے پاس یہ ہے تو میرے پاس بھی یہ ہونا چاہیے. تو یہ اس جستجو میں ہر بندہ, یہ ایک اینڈ لیس جستجو ہے, ہر نیشن دوسرے کو دیکھ پاور بڑھاتی رہتی. اسی لیے آج تمام ملکوں کے پاس ہتھیار اور فوجیں تو بہت زیادہ ہیں, لیکن کھانا اور فوڈ آج بھی تقریباً 800 ملین سے زیادہ لوگ جو ہے نا رات کو بھوکے سوتے ہیں پوری دنیا میں. یہ WHO کی رپورٹ ہے. لیکن آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں کتنے ہتھیار ہیں, کتنی ایٹم بمز بنائے ہیں دنیا نے, اگر وہ نہ بنتے تو وہ لوگ کبھی بھی بھوکے نہ سوتے. خیر یہ تو الگ بات ہے. اور تھیوسیڈیڈیز نے یہ بھی کہا کہ انسان کی جو نیچر ہے وہ لسٹ فار گلوری ہے, وہ اپنی شان بڑھانا چاہتا ہے, سیلفش ہے, بہت خود غرض ہے, سیلف انٹرسٹ کو, اپنے مفاد کو دیکھتا ہے ہمیشہ, اور اس کی نیچر بہت ایول ہے, وہ ڈارک سائیڈڈ ہوتا ہے. انسان ہمیشہ پاور مونگرنگ کرتا ہے, پاور حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور سب سے بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے. اور یہی جو ہے نا جو ویو ہے یہ دنیا کے اوپر انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کو سب سے بڑا جو تھیوری ہے ریئلزم, وہی ہے جو تھیوسیڈیڈیز نے جو کنسیپٹ دیا تھا 460 قبل مسیح میں. تو اگلی ویڈیوز میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے میکاولی کو, اور اس کے بعد تھامس ہابس کو بھی ڈسکس کریں گے, اور اس کے بعد کلاسیکل ریئلزم کو بھی ڈسکس کریں گے. تھینک یو ٹل نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.